اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا کھڑاک طاقتوروں کو چکرا کے رکھ دیا۔ پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ جہاں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، جہاں منصف نہ ڈر بے خوف ہوتا ہے، جہاں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے، جہاں سائلین کو حقوق دیے جاتے ہیں، انصاف دیا جاتا ہے، ایسے ملک ترقی کرتے ہیں، ایسی عوام خوشحال ہوتی ہے اور دنیا میں ایک نام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ایک تاریخ رقم کی ہے جہاں پر انصاف کا کھلواڑ کیا جاتا ہے، وہیں پر کچھ جج ایسے بھی ہیں جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، جو انصاف کے ترازو کو برابر تولتے ہیں۔ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری خبریں اور تجزیے پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب انصاف ہوتا ہے، ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہاں پر انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر انصاف کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے وہاں پر اعتماد اٹھ جاتا ہے عدالتوں سے۔ آج کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور ایک پچھلا فیصلہ ایک ماتحت سیشن کورٹ کا، جہاں پر ایک منصف کی سیٹ پر بیٹھے ایک جج صاحب ہیں جو وکلاء کو نہیں سنتے، گواہان کو پیش نہیں کرنے دیا جاتا، جہاں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ملزم کو بولنے کا حق نہیں دیا جاتا، اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور اس کی سیاست کو برباد کرنے کے لیے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ ایک توشاہانہ کیس۔ اور دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس جناب بابر ستار نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے پاکستان میں ڈنکے بج رہے ہیں، جس کے پاکستان میں کیا جہاں اس کا ریفرنس دنیا بھر میں جہاں بھی فیصلے ہوں گے، یہ ریفرنس جو ہے دیا جائے گا کہ پاکستان میں ایک جج نے یہ فیصلہ دیا تھا تو اس کے مطابق آپ بھی فیصلہ دیں۔ جی ہاں، یہ مقدمہ تھا ناجائز گرفتاری کا۔ جی، میں اسے ناجائز گرفتاری کہوں گا، جہاں جج صاحب یہ کہیں کہ ان کو رہا کیا جاتا ہے اور پھر اسی دفعہ کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو یہ ناجائز گرفتاری کے زمرے میں آتا ہے۔ جی، یہ کیس ہے جناب مشہور لیڈر شہریار افریدی پی ٹی آئی سے اور شاندانہ گلزار۔ ان کو اسی کورٹ نے 3 MPO کے تحت جو ہے گرفتار کیا گیا تھا، تو اسی کے تحت اس عدالت نے کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور کہا تھا گرفتار نہیں کرنا۔ مگر باہر نکلتے ہی ڈی سی اسلام آباد کی ہدایت پر انہیں دوبارہ سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اسی 3 MPO کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کے تحت عدالت نے رہا کیا تھا۔ آج پیش کیا گیا انہیں عدالت میں۔ جناب بابر ستار صاحب آنریبل جسٹس جو ہے وہ خاصے برہم تھے، آگ بگولا تھے کہ جب میں نے اسی دفعہ کے تحت رہائی دی تھی تو آپ کو کس نے کہا کہ اٹھائیں۔ ڈی سی اسلام آباد کو طلب کیا گیا، آئی جی اسلام آباد کو اور CPO اسلام آباد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا اور ان سے سخت سرزنش کی گئی کہ اس عدالت کی آپ نے حکم عدولی کی ہے، آپ نے توہین عدالت کی ہے، آپ پر توہین عدالت لگائی جاتی ہے اور آپ پر فرد جرم بھی عائد کی جائے گی۔ آپ نے کیوں گرفتار کیا جب ہم نے کہا تھا کہ ان کو رہا کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ انہیں کہا گیا کہ جن احکامات کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا وہ احکامات دکھائیں، وہ احکامات بھی نہیں تھے، اس لیے کہ احکامات کہیں اور سے آتے تھے، جہاں سے آتے تھے وہ حکومت جا چکی ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جس طرح سے اپنے مخالفین کو صرف زبانی احکامات کے ذریعے پولیس کو پابند کیا گیا کہ آپ انہیں اٹھائیں، اس کو اٹھائیں، اس کو اٹھائیں، اس کو اٹھا کے جیل میں پھینکیں، اس کو اٹھا کے غائب کر دیں، وہ جا چکے۔ آج عدالت نے
दोनों को फौरी तौर पर रिहा करने का ना सिर्फ हुक्म दिया बल्कि साथ पुलिस को ये भी पाबंद कर दिया कि अब अगली पेशी से पहले अगर आपने उठाया तो आपके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। आईजी और डीसी और सीपीओ इस्लामाबाद को उनकी हिफाजत पर पाबंद कर दिया कि आप इनको अब नहीं उठाएंगे, इनके घरों की तरफ आप रुख भी नहीं करेंगे और आप ज़िम्मेदार होंगे कि अब अगर कहीं और से भी उठाया जाता है। तो यह है नाज़रीन इंसाफ का बोलबाला, हर तरफ आज वाह वाह हो रही है और जनाब बाबर सत्तार साहब जो है उनकी हर तरफ जो है वो तारीफ़ें की जा रही हैं। तारीफ़ें किसकी हो रही हैं? फैसले की हो रही हैं, इंसाफ की हो रही हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पर 51 जो पीटीआई के कारकुन थे उनकी आज ज़मानत होनी थी। पिछले मोहतरम जस्टिस थे वहाँ पर, उन्होंने फ़ैसला दिया था कि जो ये गिरफ़्तारियाँ हैं ये गलत हैं, इनको पेश किया जाए, उनकी ज़मानतें दी जाएँ। मगर आज जब पुलिस ने रुजू किया दूसरे बेंच के सामने तो उन्होंने पिछला जो फ़ैसला उनका आइन के मुताबिक उन्होंने कहा था ये गलत है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये वो फ़ैसला गलत था, उसे कलअदम करार दिया जाता है, ये जो गिरफ़्तारियाँ हैं जायज़ हैं और आइन के मुताबिक हैं। तो इस तरह से 51 लोग जो हैं उनको फिर मज़ीद जो है वो जेल में रहने के लिए भेज दिया गया क्योंकि गिरफ़्तारी जो जायज़ करा दी गई। ये इंसाफ के वो चीज़ें हैं जहाँ पर सवालात उठते हैं, कि एक अगर तशरीह करते हैं कि आइन के मुनाफी है तो दूसरे कहते हैं नहीं आइन ये कहता है। तो आइन क्या कहता है ये हमें और आप नाज़रीन आप सबको मालूम ही नहीं, इसलिए कि जब सही तशरीह नहीं होती तो हम इसे नाबल्द होते हैं। ये थे मामलात नाज़रीन, अभी तक ताज़ा तरीन खुशखबरी। यकीनन चेयरमैन पीटीआई को इत्मीनान क़ल्ब हुआ होगा कि उनके जो साथी हैं जो उनके साथ देने के लिए अज़ीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं उन्हें आज रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।